بسم الله الرحمن الرحیم۔ خادم حسین پردیسی میرا نام ہے۔ محمد عثمان، میں فیصل بدائیوں سے۔ میرا نام اسلم نفیس خان۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ پردیسی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں۔ دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ تبلیغی تھا، مہینے میں 3 دن لگانا، ہفتے میں 2 گشت کرانا، اور صبح شام کی تعلیم 2.5 گھنٹے لگانا، یہ سب۔ آپ اہل حدیث ہونے سے پہلے کس مذہب سے؟ میرا اہل حدیث ہونے سے پہلے حنفی مذہب سے تعلق ہے۔ حنفیوں کی کون سی قسم؟ دیوبندی؟ جی، محمد ہاشم خان سن آف حامد خان، میں گنگو کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام محمد تسلیم ہے، میں دیوبند کے پاس راجو پور کا رہنے والا ہوں۔ پہلے جو تھا بالکل ہم کھلی گمراہیت کے میرا اندر نام عبد المحسن ہے، مظفر نگر سے میرا تعلق ہے۔ مولانا محمد ناصر مدنی سے میں بریلوی مکتبہ فکر کی، مساجد بہار مدینہ، جامع مسجد شیر ربانی اور جامع مسجد کوسیہ میں جمعہ۔ میرا نام شفیق احمد ہے، میں سہارنپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد ریحان ہے، میں اسلام لانے سے پہلے ہندو مذہب کو بلانگ کرتا تھا۔ مجھے ڈاکٹر محمد فاروق کہتے ہیں، اور میں مکہ کے اندر کنگ فیصل ہاسپٹل کے اندر آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں بیسیکلی علی گڑھ کے رہنے والا ہوں۔ تو میں جو اہل حدیث ہوا تو اسٹڈی کے دوران میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا، گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کہ تو پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، اور ہے فقط توحید و سنت امن راحت کا پیام، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور توحید کی عظیم الشان پیشکش لے کر آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ کاروان توحید کے اس سلسلے کا آغاز یوں تو کئی مہینوں پہلے ہو چکا تھا، لیکن مصروفیت اور حالات اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کام نہ کر سکا۔ ناظرین اکرام، اس سی ڈی کو تیار کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے وہ لوگ جنہوں نے اندھی تقلید چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا ہے، قرآن و سنت کو اپنے گلے سے لگایا ہے، اندھی تقلید جو ان کے باپ داداؤں کے مذہب میں ہوا کرتی تھی، انہوں نے آج انہیں خیرباد کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو منہج تھا اس کو اختیار کیا ہے، قرآن و سنت کو اپنا لیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف شہروں کا دورہ کیا، دیوبند گئے، سہارنپور گئے، علی گڑھ گئے، مظفر نگر، گنگوہ کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، بڑوت کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، بھوپال کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، برصغیر کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کی۔ ہم نے ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی جنہوں نے شیعیت کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا، ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی جنہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا، اور پھر اسلام کے بے شمار مذاہب میں سے بھی انہوں نے اس مسلک اور منہج کو منتخب کیا جو کہ قرآن و سنت کا منہج ہے، قرآن و سنت کا مسلک ہے، جو کہ صحابہ کا مسلک تھا۔ آج ہم اس سلسلے کی پہلی کڑی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سی ڈی میں آپ دیکھیں گے مولانا ناصر مدنی حفظ اللہ کو۔ وہ ایک بریلوی مکتب فکر سے جڑی ہوئی شخصیت رہے ہیں، انہوں نے ایک اچھے اور مشہور منصب پر فائز رہ کر بریلویت کی کئی سال خدمت کی ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیوں کر اہل حدیث ہوئے، رائے حق ان کو کیسے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ہم آپ کو مولانا عتیق الرحمن کشمیری سے ملاقات کروائیں گے، جو مولانا انور شاہ کشمیری کے پوتے ہیں، اور انہی سی ڈیز کے سلسلے میں ہم 150-200 ان افراد سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے جو مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں، مختلف شہروں سے جن کا تعلق ہے۔ ان لوگوں کی ریکارڈنگ، ان لوگوں کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تاکہ آپ تک ان کی باتیں، ان کے جو تجربات ہیں، یہ کن بنیادوں پر، کن کن چیزوں کو دیکھ کر یہ قرآن و سنت کو انہوں نے اخذ کیا ہے،
وہ آپ تک پہنچ سکے. آپ بھی ہو سکتا ہے ان کی ان کاوشوں کو دیکھ کر ان کے ان تجربات سے سبق لے کر شاید یہ آپ کے لیے بھی راہ نجات کا سبب بن جائے. جب ہم اس سلسلے کی کڑیوں کو تیار کر رہے تھے اور اخوان سے رابطہ کر رہے تھے تو ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں جنہوں نے اپنے حالات کو بیان کرتے وقت اپنے جذبات پر وہ قابو نہ پا سکے. ان کی آنکھیں نم ہو گئیں لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ہمت سے نوازا. کہ ایسی تھی جہاں سے کہ بالکل میرے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہ کیا چیز کہنا چاہتے ہیں. یہ وہ ایک ایسا رہا. اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو اخوان تھے ان سے رابطہ کیا جس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ہمارے عزیز ہیں یہاں پر مکہ میں ہوتے ہیں ضمیر بھائی جن کا میں نام لینا ضروری سمجھتا ہوں. میں وہ بہت اس سے پہلے بھی وہ آ کے کافی ہمیں یہ تمام چیزیں بتاتے تھے لیکن کیونکہ اس وقت یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں اور ان سے بات میں نے کوشش کی تھی نہیں ہو سکی. پھر آپ کو ہی اللہ جزائے خیر دے کہ میں نے فون کیا اور پھر آپ نے جو ہے مختلف شیوخ سے فون کر کے مجھے یاد ہے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ جب میں ظہر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا بہرحال جو آپ جس تجربے سے آپ یا جن ایام سے گزر کر یہاں پر آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے اہل حدیث ہوئے, کس طریقے سے قرآن و سنت سے وہ جڑے. ناظرین کرام ان کے ساتھ ساتھ بہت سے لاتعداد لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جو اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آج اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو رہے ہیں. ہم نے جہاں جہاں گئے وہاں ہم نے یہی سنا کہ مملکت سعودی عرب کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان سے وہ متاثر ہو کر ان کی وجہ سے قرآن و سنت پر وہ آ رہے ہیں. قرآن کمپلیکس جو ملک فہد قرآن کمپلیکس ہے مدینہ المنورہ میں, اس کے تعاون سے جو قرآن کریم کا ترجمہ ان کے گھروں تک پہنچا ہے اس کو پڑھ کر یا علماء کرام, وہ علماء کرام جو مکاتب جالیات میں جہاں سعودی عرب میں دین خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی سیڈیز جدید دعوت سینٹر, حی سلامہ اور دوسرے مراکز جالیات کے تعاون سے جو تیار کی جاتی ہیں ان سیڈیز کو دیکھ کر لوگ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو اختیار کر رہے ہیں. ناظرین کرام اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی سب ہماری کل کائنات ہے, نہیں. ابھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا تعارف کرانا مقصود ہے, جنہیں آپ سے ملانا ابھی مقصود ہے, جنہیں آپ سے ملانا ابھی باقی ہے. یہ تو چند لوگ ہیں جن کو آپ انشاءاللہ سنیں گے, ان کو دیکھیں گے, آپ کو خوشی ہوگی کہ لوگ کس طریقے سے قرآن و سنت کو اخذ کر رہے ہیں, قرآن و سنت کی شاہراہ پر آ رہے ہیں. ناظرین اکرام اس کیسٹ کا یہ سی ڈی کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا ہے. ہم البتہ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اس سی ڈی کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز بھی پوری دنیا میں نور توحید کے تعاون سے پہنچے تو آپ اپنی سی ڈی یا اپنی ویڈیو ہمیں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے تاکہ ہم آنے والی جو دوسری سی ڈیز ہوں گی ان میں ہم آپ کی کہانی کو, آپ کے تجربات کو, آپ کی جو توبہ کی کہانی ہے اسے ہم اس کڑی میں پیوست کر سکیں, آپ کو دنیا سے جوڑ سکیں, آپ کو ان لوگوں سے ملا سکیں جو آپ کے بھائی ہیں. کرام ہمیں یہاں جدہ کے اندر بیٹھ کر اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کا شرف عطا فرمایا جو کہ اندھی تقلید کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اخذ کر رہے ہیں. لیجئے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مولانا ناصر مدنی حفظہ اللہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں گے؟ جی.
میرا نام مولانا محمد ناصر مدنی ہے، لاہور کینٹ سے میرا تعلق ہے. تو میں آج سے 5 سال قبل جو ہے نا اہل حدیث ہوا ہوں، مگر اظہار جو ہے اس کا 4 سال بعد کیا، یعنی 2005 میں میں اہل حدیث ہوا. اس کے بعد 2006 میں نے اہل حدیث مسلک میں خطابت شروع کر دی. اس سے پہلے میں بریلوی مکتبہ فکر کی، مساجد بہار مدینہ، جامع مسجد شیر ربانی اور جامع مسجد کوسیہ میں جمعہ ارشاد فرماتا تھا. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل حدیث ہونے سے پہلے بریلوی تھے. جی بریلوی، اور بریلوی بھی بریلوی تھے، حنفی بریلوی تھے، اور بریلوی بھی جو کہ رضا احمد خان بریلوی کے منہج کی نشر و اشاعت کر رہے تھے. جی جی. آپ کو کس بات نے متاثر کیا اور کس بات سے آپ بیزار ہوئے بریلویت سے؟ میں نے جب بھی لاہور سے گزرتا ہوتا تھا تو رستے میں باٹی دروازہ کے سامنے ساتھ ایک المعروف، جن کا بریلوی حضرات داتا صاحب کے نام سے پکارتے ہیں، علی اجویری کے مزار کے پاس سے گزرتا تھا. تو ادھر سے اکثر میں نے یہ شعر پڑھنا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملار رہنما. تو ایک دن کسی اہل حدیث سلفی عالم سے میری ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو بریلوی حضرات ہیں آپ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرتے ہیں. میں نے ان کو بولا کہ بھائی ہم اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے یہ بندے ہیں اور اللہ نے ان کو جو ہے صفات اختیار سے نوازا ہے. انہوں نے مجھے یہ سوال کا جواب دیا کہ یہی تو مشرکین مکہ کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم کب ان کو اللہ مانتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ برگزیدہ بزرگ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں ان کو اختیار دیا ہے، شان بخشی ہے، مقام بخشا ہے، وقار بخشا ہے، تو ہم ان کے ذریعے اپنے اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری حاجتیں اللہ سے پوری کرا کے دیتے ہیں. ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو اسی طرح میں نے کہا بھی مولانا یہ تو بات نہیں درست کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی حضرات جو ہیں یہ قبروں پہ جھکتے ہیں اور ان کے اندر وہ صفات ڈالتے ہیں جو اللہ کی صفت ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اپنی بات کا جو رائٹ جواب دیں کہ کس دلیل سے آپ مانتے ہیں کہ یہ زمین پہ داتا ہے. تو میں نے کہا جی آپ پہلے اس کا رد بیان کریں کہ ہم کس لحاظ سے غلط ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ شعر جو ہے آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ادھر چلا کاٹ کر ایک حجرہ بنا ہوا ہے اس مزار کے بالکل ان کے قدموں کی طرف. تو وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملار رہنما. اس نے کہا جی اس کے پہلے شعر کے جز میں جو لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میں خزانے بخشنے والا ہے، لوگوں کو خزانے دینے والا ہے. تو پہلے ہم اس کی تشریح کر لیں کہ داتا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، خزانے بخشنے والا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. یہ عقیدہ الوہیت ہے، مگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کلمے میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جو معبود برحق ہے کہ وہ دنیا میں واحد ہے، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کو یہ مالک بنا رہے ہیں اس صفت کا کہ جو زمین کے نیچے ہے. حالانکہ زمین کے نیچے رہنا جو ہے وہ مردوں کی شان ہے، قبر کے اندر رہنا بسنا یہ مردوں کی شان ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ داتا جو ہے وہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش مولا پر مستوی ہے اور اس کی قدرت سارے جہان پہ موجود ہے، وہ اپنی قدرت سے سارا نظام چلا رہا ہے. اور کچھ میرے بریلوی بھائیوں کا عقیدہ اس کے بارے میں عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، توحید وحدت الوجود، یعنی اللہ کی ذات اپنے بندے میں حلول کرتی ہے. میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اللہ کی ذات کا یہ ساری دنیا وحدت الشہود کے لحاظ سے ساری دنیا اللہ کا سایہ ہے، اور وحدت الوجود کے لحاظ سے جو آدمی مقام ابدیت میں سب سے بڑھ جائے اللہ اس میں حلول کرتا ہے. جس طرح یہ لوگ کچھ بریلوی حضرات گجرات کے علاقے میں ایک
حاجی نوشا گنج بخش ہے، یہ پاکستان کی جو طالب علم ہے میٹرک تک نصاب میں، اردو کی نصاب میں ایک سلیبس کے طور پر اس کی کہانی آتی ہے حاجی نوشا گنج بخش، بلکہ میٹرک کے امتحان تک تو بچوں کو کویسچن میں سوال بھی آتے ہیں کہ ان کی ہسٹری بیان کی جائے، تو ان کو بھی یہ گنج بخش کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے، وہ پنجابی میں شعر قوالی بڑی مشہور ہے، اسا نوشو دی نگری ویکھیا رب سونا پھردا گلی گلی۔ تو بھائی یہ عقیدہ الوہیت نہیں ہے، اللہ کی ذات ان صفات سے مبرہ ہے، انہوں نے کہا۔ تو میں نے پھر سوچا کہ یار واقعی کہ اللہ کی ذات تو عرش معلیٰ پر ہے اور اس کی قدرت سارے جہان میں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ کا حلول ہوتا ہے، تو استغفر اللہ، یہ جہاں جتنی بری چیزیں ہیں کیا ان کے اندر بھی اللہ کا حلول ہے؟ نہیں۔ میں نے پھر اس بات سے متاثر ہو کر پھر دوسرا جو عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش معلیٰ پر موجود ہے۔ میں نے اپنے عقیدے کو ملامت کی اور پھر وہ ریٹن لکھا ان کی بات کو، اور اپنی جا کے جو کتابیں ہیں ان میں جو درج کی یہ بات کہ ان کی جو اہل حدیث حضرات بھائی ہیں، جو اہل سنہ و اہل الحدیث لوگ ہیں، سلفی عقیدہ کے منہج پہ چلنے والے، ان کے نزدیک جو ہے اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بلے شاہ ہے، یہ بھی عقیدہ الوہیت کا قائل نہیں، یہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ الوہیت میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ اپنے بندے میں حلول نہیں کرتا۔ رہا مسئلہ یہ شعر کا پہلا جز گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی تمام لوگوں کو خدا نے بخشنے والا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ داتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے واضح یہ واقعہ بیان کر دیا ہے، جیسے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے یہ واقعہ ہماری جو میری سابقہ عقیدہ تھا، سابقہ میری جو جماعت تھی، ان کے لیے یہ قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں المعروف جو داتا صاحب کہلاتے ہیں یہ سب کچھ دیتے ہیں۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا دروازہ کھولا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار بھی فنا، آسمان کی طرف دیکھا، چھت پھٹی نہیں، دیوار کو جو جناب کسی نے کوئی بھی سرنگ نہیں لگائی، اور دروازے کی چابی بھی آپ کے پاس، تو دیکھا کہ آگے کیا پڑا ہوا ہے، آپ نے فوراً کہا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسمی پھل جو ہے یہ کدھر سے آیا، آپ کے پاس تو کوئی آ نہیں سکتا۔ تو فوراً سیدہ مریم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے یہ جواب دیا۔ اب یہ جو بریلوی حضرات اس موقع پہ یہ شعر پڑھتے ہیں کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں، تو میں کہتا ہوں وہاں سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کو بھی پوچھنا چاہیے اور فوراً کہہ دینا چاہیے تھا، جس طرح آج کے یہ بریلوی حضرات اور ان کی عورتیں کہتی ہیں یہ سب میرے پیر کا کرم ہے، یہ سب جناب شاہ صاحب کے قدموں کی خیرات ہے، ہم تو ان کے قدموں کا صدقہ کھاتے ہیں، یہ ساری کائنات حضور کے صدقے سے بنی ہے، اور حضور جس کو چاہے نواز دے۔ تو سیدہ مریم صدیقہ کا اگر عقیدہ ان سے ملتا تو وہ کہتی کہ پیارے خالو جان مجھے تو آپ کے قدموں کی خیرات ملا ہے، مجھے تو آپ کے صدقے سے ملا ہے، آپ کی توسل سے ملا ہے، آپ کے وسیلے سے ملا ہے، مگر نہیں، ان کا جواب جو تھا وہ میں نے پڑھا اور میں نے سنا تو مجھے اس چیز نے جھنجھوڑا اور سوچنے پہ مجبور کیا، متاثر ہوا کہ بھئی ہم جو یہ شعر پڑھتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم، یعنی یہ ساری کائنات میں اپنا فیض اور خزانے تقسیم کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ نبی زکریا علیہ السلام تو وہ نبی ہے، سید نبی ہے، نبی کی نبوت کا ہوتا اس سے بڑا دنیا میں کوئی عہدہ ہی نہیں ہے جو اللہ کے پاس اور وہ اپنے بندے کو نواز دے۔ تو جب وہ نبی کہہ رہے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، تو میں نے تو یہ نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ واقعہ اللہ نے صاف صاف یہ میری قوم پہ فٹ کیا، جو میری سابقہ تھی جماعت ان پہ فٹ کیا، اس گروہ پہ فٹ کیا ہے کہ اللہ عالم الغیب تھے اور آج بھی عالم الغیب ہے، اور اللہ کو پتا تھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر بھی جانتے ہیں باطن بھی جانتے ہیں، اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ میں ہوں نا، تو یہ قرآن میں لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دوں کہ میرے نبی نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، کہ یہ بے موسم پھل کدھر سے آ گئے، تو مریم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا
फरमाया क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये रिज़्क़ मेरे अल्लाह की तरफ से मिला है। अब इससे पता चला कि रिज़्क़ के खजाने तो अल्लाह के पास है। अब ये कहते हैं कि ये दाता का लंगर सारा दिन जारी रहता है और इधर से कोई खाली नहीं जाता, भूखा नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ ये कहते हैं कि रिज़्क़ ये देते हैं, तो मेरे हजूर ने तो फौरन पहले ही कह दिया था वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की जात है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, वो जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ से नवाज देता है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो तुमको अपने खुद साख्ता दाता को कहते हैं इसका लंगर जारी रहता है, इधर से तो एक रोटी गरीब लाइन में लग कर लेता है, तो मेरे दाता की जो सिफात है वो सारी कायनात को देता है, वो अपने को भी देता है, बेगाने को भी देता है। अब जो ये मरियम सदीका का वाकया मेरे ज़हन में आया, मैंने कुरान पढ़ा और अहले हदीस आलम की वईद के साथ मैंने जनाब गौर किया, तो मैंने सोचा कि यार वाकई ये कुरान मजीद में जो वाकया है इसका तो शरीयत से हमारी से तल्लुक तो नहीं था, मगर अल्लाह ने ये एज ए तौहीद के लिए इबरत वाकया बना दिया कि लोगों देखो कि मैं दुनिया में ऐसी जगह रिज़्क़ पहुंचाता हूँ जहाँ नबी भी आए तो पूछने पे मजबूर हो जाए कि मरियम काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। अब इसी तरह का वाकया मैं ये खुद हैरान होता हूँ कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मदियन का सफर करके मदियन के कुएं पे पहुंचे, 7-8 दिन का सफर था, तो उधर जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की वो बेटियां जो मंसूब हैं उनके जनाब पानी पिलाया बकरियों को, और भूख भी लगी हुई थी, और उन्होंने भूखे नबी ने उनके जाने के बाद दुआ की काला रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया, ऐ अल्लाह मुझे कुछ चाहिए, मैं भूखा हूँ। तो अल्लाह ने रोटी का भी इंतजाम कर दिया और रोटी पकाने वाले का भी इंतजाम कर दिया। अब हमारे ये जो लोग दोस्त अहबाब हैं ये सवाल इसी तरह से करते हैं कि भाई हमें तो उधर से मिला, हमें तो उधर से मिला, हमें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मिला, वो गरीब नवाज हैं। तो मेरे भाइयों अजीज़ा में ग्रामी जितने भी ये लोग मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बात आपने पूछी है कि आपको किस बात ने मुतासर किया, तो मैं ये तरतीब से बयान कर रहा हूँ कि ये मैंने शेर से शुरू किया कि मैं उधर से गुजरता था। तो मैं कहता हूँ कि ये तो गंज बख्श ऐसे आलम फक्त है ज़ाते खुदा कि अल्लाह की ज़ात सारी कायनात को खुदा ने बख्शने वाली है। उसकी दलील जो ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब को भी नवाजा, अपने नबी के जनाब तमाम मानने वालों को नवाजा, हत्ता कि ये खजानों की बात करते हैं, खजानों की बात तो अल्लाह करीम ने वाज़ेह कुरान मजीद में कह दिया, अपने महबूब को डायरेक्ट खताब करके कहा कुल्ला कुलु लकुम इंदी खजाइनुल्लाह वला आलमुल गैब, ऐ महबूब इनसे कह दो, अल्लाह ने किसी को मुखातब नहीं किया, ये लफ्ज़े कुल बता रहा है, ये पूरी दुनिया में कोई मुल्ला नहीं कह सकता कि अल्लाह ने डायरेक्ट किसी और को मुखातब, अपने महबूब को कहा कि मेरे महबूब इनसे कह दो कि दुनिया में कोई ऐसी जात नहीं कुल्ला कुलु लकुम इंदी खजाइनुल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसके पास कोई खजाने हो। तो इसलिए ये मैंने शेर मुकम्मल कर दिया कि गंज बख्श फैज़ आलम फक्त है ज़ाते खुदा। आगे जो ये लोग अपने आप से जो शेर बनाते रहते हैं, फौरन कहते रहते हैं कि फलां, अभी जो चंद दिन गुजरे तो मैं जब अहले हदीस नहीं हुआ था तो मेरा एक हकबा सुल्तान है, ये शोरकोट की तरफ से एक बहुत बड़ा मज़ार है बरेलवी हजरात के, जनाब उनको मानते हैं, पूछते हैं हकबा सुल्तान, जिनको अल मरूफ हक बाहू पे शक बाहू कहते हैं। अब उनके मज़ार पे एक उन्होंने फेरी लगी हुई है, तो वहाँ औरतें अक्सर जाकर जो है ऐसे झोली फैला लेती हैं, और मैंने उनसे पूछा कि अम्मा जान ये जो आपने झोली फैलाई है इसका क्या मकसद है, तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ ये जो फेरी है इसके आगे झोली फैला दें। अब ये खजाने बख्शने वाली पे मैं बात कर रहा हूँ कि खजाने कौन है, ये औलाद के खजाने अल्लाह के पास है, इज्जत के खजाने अल्लाह के पास है, ये दुनिया में गैब के खजाने अल्लाह के पास है, सारी कायनात के खजानों की मालिक अल्लाह की जात है। मगर ये मेरे बरेलवी भाई कहते हैं कि औलाद देने वाली कोई और हस्ती है, गैब बताने वाली कोई और हस्ती है, ये नफा देने वाली कोई और हस्ती। यही सेम अकीदा मुशरिकीन मक्का का था कि वो कहते थे ये बारिशें डालता है, ये तूफान से बचाता है, ये औलाद देता है। इसी की बैनन दलील सेम टू सेम जरा देखें, वो नाब हक बहू के मजार पे बेरी है। उधर मैंने पूछा अम्मा जान ये क्या लेनी, कहती बेटा इधर अगर झोली फैलाकर बैठ जाए तो बड़े प्यार से, अगर पत्थर गिरे तो बेटी होती है, तो अगर बेर गिर जाए
تو بیٹا ہوتا ہے. تو میں نے مذاق سے بڑے پیار سے اس کو کہا ماں یہ تو بتائیں اگر پوری میرے جو شاخ ہے یہی گر جائے تو پھر رستے میں ایک میرا ساتھی تھا وہ کہتا وہ تو جلنے والی مر جائے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا ان لوگوں کی سوچ ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ سوچتے کہ اگر یہ بیر گرنے سے بیٹا ہوتا ہے اگر پتھر گرنے سے بیٹی ہوتی ہے تو قرآن نے تو واضح کیا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. قرآن مجید میں اللہ کریم نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیری سے ہمیں ملتا ہے یہ پتھر سے بیٹی ملتی ہے یہ بیر سے بیٹا ملتا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تو یہ پتھر اور بیری سے بیٹا ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں حکیم نے کہہ دیا آپ کے پاس اولاد نہیں ہوگی ڈاکٹر نے کہہ دیا اولاد نہیں اور ہمارے فلاں پیر نے ایک نظر ہی کی تو اللہ نے بیٹا دیا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے پاس تو تمہارے خامد موجود ہیں. یہ میرے بھائی جو ہیں ان کی بہو بیٹیاں ہیں وہ جو عقیدہ رکھتی ہے کہ ہمیں سب کچھ اولیاء کی در سے ملتا ہے اولاد ملتی ہے بکرے دینے سے چادریں چڑھانے سے. تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی بہو بیٹیوں کے تو دنیا میں خامد موجود ہے تو مگر جناب مریم صدیقہ کی طرف دیکھیں اس کا تو خامد بھی نہیں ہے. جب اللہ دینے پہ آئے اولاد تو وہ بنا خامد کے بھی دے دیتا ہے. اور یہ پتھر اور بیر سے امیدیں لگائی بیٹھی ہیں کہ اگر پتھر گرے گا تو بیٹا ہوگا. اب اس کی بات ہی نہیں رہی. آگے ذرا دیکھیں یہ لوگوں کا پتھروں اور بیریوں پہ اور جناب علی یہ درختوں سے عقیدہ بن گیا ہے کہ ادھر سے ہمیں بیٹے ملتے ہیں ادھر سے ہمیں بیٹیاں ملتی ہیں. تو اب بیٹی کی بات آ گئی تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ میں اہل حدیث ہوا ہوں یہ عقیدہ دین حنیف ہے. تو ہم ذرا یہی دیکھ لیں قانون فطرت کے تحت یہ دین فطرت ہے. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جن کی حج اور عمرہ ادائیں اور وفاؤں کا نام ہے انہوں نے جب جناب چند سال زندگی گزار لی تو ایک دن اللہ سے سوال کر دیا بڑے پیار سے کیونکہ اللہ کریم کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو جب یہ میرے بندے میرے بارے تم سے سوال کریں ان کو کہو اللہ قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد لینے کے لیے سفر نہیں کیا. اب ہمارے لوگ جو بریلوی حضرات ہیں وہ سفر کرتے ہیں کبھی وہ حق بہو سلطان جاتے ہیں. اسی بات کے ساتھ میں ذرا ایک اور پوائنٹ ملا دوں کہ یہی اولاد دینے کے لیے ایک گجرات میں دولہ شاہ سرکار ہے وہ شاہ دولہ کے مزار پہ چوہوں کو دودھ پلانے جاتی ہیں عورتیں. اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ میری بہن یہ تو بتاؤ ان کو دودھ کیوں پلاتے؟ کہتے جی یہ دودھ پلائیں گے ہمارے گھر بچہ نہیں ہوتا تو ہمارے گھر بچہ ہوگا تو وہ چوہے کی شکل کا ہوگا. تو میں نے کہا کہ میری بہن اس چوہے سے تو اچھا تھا تو آپ بچہ نہیں جنتی کیونکہ چوہا تو کبھی کسی نے نہ ڈی ایس پی لگا دیکھا ہے نہ ایس پی لگا دیکھا ہے نہ وہ چوہا کبھی کسی نے مولوی لگا دیکھا ہے. جب بھی دیکھا وہ سڑکوں میں مانگتا ہی دیکھا ہے. اور لوگوں نے کاروبار بنایا ایک چوہا ساتھ دیتے. وہ پاکستان کے کمزور ایمان والے مشرق جو میرے سابق جماعت والے بریلوی حضرات ہیں ان کا یہ ذہن بن چکا ہے یہ چوہی یہ چوہا ہے یہ اگر اس نے بد دعا دے دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں ہم دودھ پلاتے ہیں تو ہمارے گھر جو اولاد نہیں ہوتی وہ پہلا جو چوہا ہوتا ہے چوہے کی شکل کا بچہ وہ ادھر جو نظر نیاز پیش کراتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے مجھے تو اہل حدیث حضرات نے مجبور کر دیا اہل حدیث ہونے پہ کیونکہ ان کے پاس دلیل جو تھی تھینٹک دلیل تھی ان کے پاس کہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے پہلا وہ اس کے دربار پہ ہم نے نظر چڑھا دی. تو اب جو میں کہتا ہوں کہ سیدنا عمران علیہ السلام کی بیٹی سیدہ مریم صدیقہ جو جناب علی سیدہ حنا علیہ السلام کی بیٹی تھی انہوں نے تو نظر مانی تو اللہ کے گھر پہ چڑھاوا جو چڑھا دیا نظر پیش کر دی نیاز پیش کر دی. اب ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے تو بیٹے بیٹیاں دربار
ہزاروں مزاروں کی نظر کر دی، نیاز پیش کر دی، اور ساتھ یہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یعنی کہ نیاز کسی اور کے نام بھی تو نماز میں بھی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیب۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ لوگ اپنی نماز سے بھی غافل ہیں۔ نماز میں کہتے ہیں اللہ ہماری قولی فعلی جانی مالی یہ ساری باتیں تیرے لیے قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی ہمارا جینا مرنا قربانی سنا پوری دنیا میں جتنی بات وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ لوگ اللہ سے بھی دھوکہ کرتے ہیں، اللہ سے بات کر کے اس بات پہ عمل نہیں کرتے، یہ دولت شاہ پہ جا کر اولاد مانگتے اور ادھر نظر چڑھاتے۔ یہی پہ بس نہیں ہے، یہی پہ بس نہیں ہے، یہ جناب پاک پتن میں ایک دربار ہے بابا فرید الدین، اس کو گنج شکر کہتے ہیں، اس کو بھی میرے بھائی جہاں جا کر وہ دروازے پہ گزرتے ہیں بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ بیسیوں پاکستان میں ایسے مزار ہیں جدھر لوگوں حتیٰ کہ یہ سخی سرور ایک مشہور ہے لالا والی سرکار ہے جی، وہ بھی بیٹے دیتی۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ جو بھی جماعت، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، میں کہتا ہوں میں اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، یہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کا عقیدہ دین حنیف کے مطابق ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں اور نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جتنی آپ اولاد مانگنے گئے ہیں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا عقیدہ ذرا ملائیں تو صحیح۔ تو حضرت ابراہیم، میں نے تو ان باتوں پہ غور کیا ہے، تو الحمدللہ میں نے اپنا عقیدہ چینج کیا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی یہ میری باتیں سنے، جو میری باتیں دیکھیں، تو میں میرے بھائی یہی بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہلاتے ہیں وہ اپنا عقیدہ تو سرکار مدینہ جیسا بنائے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو پوری کائنات کے امام تھے اور بلکہ میرے محبوب کے مانگنے والے نبی تھے کہ اللہ کے سے اپنے نبی کو مانگ کر، اپنے نبی کو اللہ سے سوال کر کے مانگا دعا میں کہ یا اللہ مجھے ایسا نبی عطا کر جو پوری دنیا کی امامت کرے۔ تو اب اللہ نے وہ نبی دیا جس کے ہم امتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا، وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے ایک اولاد کا اپنا ٹکڑا چاہیے، بیٹا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے کہا وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے نبی مجھ کو پکارنے والے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ نبی تو اولاد مانگنے کے لیے اللہ سے جناب رابطہ کر رہا ہے، اور یہ اولاد دینے کے لیے مزاروں پہ جاتے ہیں اور نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں، اور بلکہ حتیٰ کہ کئی تو لوگ ایسے میں نے دیکھے اپنی سابقہ جماعت میں بریلوی حضرات میں کہ وہ جناب علی غازی عباس کے علم کے نیچے بھی کپڑے باندھنے سے گریز نہیں کرتے کہ ہمارے گھر اولاد ہو جائے، تاکہ وہ اہل تشیع کی جو زیارت ہے جناب اس کے اوپر سیب کی ٹوکری ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ کئی لوگوں بریلویوں کو میں نے جملے سنائے کہ بھئی ہمیں فیض حاصل ہونا چاہیے خواہ وہ کسی عیسائی سے ہو جائے۔ تو میرے بھائی، حالانکہ شفا من جانب اللہ ہے، پوری کائنات میں آدمی کو عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے اور نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اس بات پہ غور کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ سے رابطہ کر لیا۔ تو میں کہتا ہوں پھر اللہ کریم نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، میں تمہیں ایسا بیٹا عطا کروں گا کہ جس کے عطا کرنے سے پہلے میں اس کی خوشخبری دے دوں کہ اگر آپ اس کی گردن پہ ایسے حلم والا فرما بردار بیٹا دوں گا کہ چھری بھی رکھ دیں، چلا دیں، تو وہ آپ کے آگے افتخسی تک انکار نہیں کرے گا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں ان بھائیوں سے کہ ذرا یہ دین حنیف کے ساتھ اپنا عقیدہ ملائے جس نبی پہ آپ درود پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وہ نبی کا درود اور سلام بھیجتے ہیں جس نبی کا آپ عقیدہ مانتے ہیں کہ ہم دین حنیف پہ، تو وہ نبی تو اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے۔ اور یہ میرے بھائی بھولے پھرتے ہیں کبھی، حتیٰ کہ ان لوگوں کا عقیدہ اتنا بگڑ چکا، اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ کئی تو میرے بھائی اتنا کہتے ہیں کہ ادھر اچھرا کے ساتھ ہمارے فیروز پور روڈ پہ ایک بابا شاہ جمال بڑے مشہور ہے، وہ کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال،
اب سیدھا یہ شعر لکھے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اولاد اللہ سے مانگتے. تو اب میں کہتا ہوں اگر یہ بزرگ اولاد دیتے ہیں تو نبی نوح علیہ السلام کے پاس بیٹے تھے, نبی لوط علیہ السلام کے پاس بیٹیاں تھی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بیٹیاں کسی کے اختیار میں ہوتے تو اللہ ان نبیوں کو کیوں نہ دیتا, یہ نبیوں کے اختیار میں کیوں نہ آتا, یہ ولیوں کے اختیار میں سمجھنے والی باتیں کرتے. یہ اگلا شعر جو اس سے ہے کہ گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا. میں نے اس سے آگے جو شعر انہوں نے بولا ہے کاملہ رہنما, کہ یعنی ساری کائنات کے یہ جو علی اجویری ہے یہ کامل ہستیوں کے بھی رہنمائے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں تو یعنی اہل السنہ و جماعت جو اہل الحدیث لوگ ہیں جنہوں نے اپنا منہج قرآن و سنت اپنایا ہے, پوری دنیا میں بتایا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دائی ہیں, ان سے میں نے پوچھا اور انہوں نے میرے سے بات کی تو میں نے یہی پوچھا ان سے کہ ہم تو یہ شعر پڑھتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کامل ہستی اس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو میں نے غور کیا بھائی آپ دلیل دیں. تو آپ انہوں نے دلیل کیا دی, کہتے ہیں کہ بھائی کامل ہستی وہ ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہے جس کا باطن بھی پاک ہے. میں نے پھر اپنے مفتیان شیخ الحدیث سے بات کی کہ بھائی ہم اتنا کیوں نہیں لکھ کے دے سکتے کہ جس کو ہم کامل ہستی مانتے, جس کا ظاہر باطن پاک مانتے, جو کاملوں کے یعنی مکمل ہستیوں کی بھی رہنمائی کرتی ہے, ان کے بارے میں ہم کیوں نہیں لکھتے دیتے کہ بھائی ہمارے جو بزرگان دین یا ہمارے ائمہ کرام ہے ان کا ظاہر بھی پاک ہے, ان کا باطن بھی پاک ہے, ان کا قول بھی پاک ہے, فعل بھی پاک. مجھے تو کسی نے لکھ کر نہیں دیا. اس بات پہ میں نے اپنے ضمیر کو جوڑا کہ بھائی یہ اہل السنہ و اہل الحدیث جو لوگ ہیں یہ قرآن و سنت کے دائی لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے صبح بھی شام بھی اور ساری کائنات میں جس ٹائم کہو جدھر کہو ہم لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں ہر عدالت میں کہ اس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بن کے آئے ہیں ان کے پاس اللہ نے ساری کائنات کے جو بھی اسلام کے اندر مسئلے مسائل ہیں قرآن و حدیث میں آدمی کے مسائل پیش آتے ہیں ان مسئلوں کا حل اللہ نے نزل علی محمد وہو الحق اپنے نبی کے دل پر جو قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر ساری دنیا کے مسائل کا حل بتا دیا ہے قرآن حدیث میں. تو اب میں کہتا ہوں کہ ہم ہر وقت لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی پاک ہے, آپ کا باطن بھی پاک ہے اور پوری کائنات میں رہبر کامل اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ اہل حدیث ہونے کے بعد اب آپ کو الحمدللہ کسی سلفی عالم نے دعوت دی اور آپ اس کی دعوت پر آپ نے تحقیق کری اور آپ اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث ہونے سے پہلے کیا آپ کو علم تھا اہل حدیثوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے تھے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ؟ اہل حدیث ہونے سے پہلے میں جب بریلوی حضرات کے میلادوں میں اور عرسوں میں جاتا تھا تو میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ یہ غیر مقلد لوگ ہیں, ان کو کسی امام کی عزت کا پتہ نہیں اور ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ یہ اللہ رسول کے گستاخ ہیں, یہ گستاخیاں کرتے ہیں نبی کریم کی شان میں, آپ کو عالم الغیب نہیں مانتے, حضور کو یہ حاضر ناظر نہیں مانتے. اور پھر ہم تو شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر شجر میں ہر گل میں محمد کا نور ہے. اور اعلیٰ حضرت کا جو جس کو ہم اعلیٰ حضرت مانتے تھے پہلے امام محمد رضا خان بریلوی صاحب کو, ان کے شعر پڑھتے ہوتے تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آپ ہیں عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. اور جب ہم نے اہل حدیثوں کے خلاف گفتگو کرنی ہوتی تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی کا میلاد نہیں مناتے, یہ نبی کی شان کو نہیں مانتے, ہم تو ہر ربیع الاول پہ یہ بینر لگاتے تھے سڑکوں پہ اور خاص کر کے ان کی مساجد کے آگے جا کر لکھ آتے تھے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی ہم ان کو ابلیس کہتے تھے, خبیث کہتے تھے اور ان کے بارے میں یہ بیس کیا بناتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے, یہ اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے, یہ حضور کی آل کو عالم الغیب نہیں مانتے, یہ ائمہ کرام کی عزت نہیں کرتے اور
یہ اولیاء کرام کو اللہ کے برگزیدہ بندے اور یہ جو اللہ کے ان کو اختیار دیے ہیں یہ ان کے اختیار کے انکاری ہیں. تو یہ سبھی باتیں ہم نے جمعوں میں اکثر عرسوں کے معاملے میں ہم نے یہ باتیں کرنی کہ اہل حدیث لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے بات. یہ طریقت کا مسئلہ ہے, یہ جناب علی شریعت کا مسئلہ ہے, ان کو نہیں سمجھ آ سکتا, یہ معرفت کی باتیں ہیں. تو یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈال کر ہم نے اہل حدیثوں کے خلاف لوگوں کو بھٹکانا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب اس طرح مانتے ہیں, یہ قبروں کے جو جبے کبے ہوتے ہیں یہ قبروں کو جناب مسمار کرنے کی دعوت دیتے ہیں, یہ جناب اولیاء کے مزاروں پہ دیے نہیں جلانے دیتے, یہ ایسے ہیں ایسے ہے. تو میں نے جب امام رضا خان بریلویوں کی کتابوں سے پڑھا یعنی تو انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ پکی قبر بنانا بھی جائز نہیں. اور پھر ہم کہتے تھے یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ حضور معراج پہ گئے تو جناب اس طرح, تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جوڑوں کے سمیت نہیں جاتے تھے, اللہ نے اپنے نبی کو جوڑوں سمیت عرش پہ بلا لیا معراج کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ میں امام رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ جو مدارج نبوت کا حوالہ دیتے انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور اپنے نالین کے سمیت عرش پہ گئے اور اللہ کے ساتھ باتیں کی وہ سب سے بڑا جاہل ہے. اب آپ پہلے تو آپ اہل حدیثوں کو گستاخ رسول جانا کرتے تھے, کیا واقعی یہ گستاخ رسول ہیں؟ نہیں, میں نے جب یہ پہلے کہا تھا تو وہ اس لیے کہا تھا کہ میرے پاس عقل سلیم نہیں تھی, تو میرے پاس قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے سوچ نہیں تھی. جب مجھے سوچ پیدا ہوگی میرے اندر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, جب میں نے قرآن پہ غور کرنا شروع کیا اور علماء اہل حدیث کے جتنے بھی علماء سے میں نے باتیں کرنی تو پھر انہوں نے مجھے دلیلیں دینی کہ اپنی کتاب میں یہ دیکھو, تو میں نے پھر وہ باتیں لکھنی شروع کر دی. اور پھر جناب علی اہل حدیث کو میں نے کیسے پایا, وہ اس طرح پایا کہ یہ گستاخ نہیں ہے بلکہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ نبی کا مقام اللہ سے کم کرتے ہیں, مگر جب میں نے حقیقت کو پایا ہے تو سچائی چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کی رسولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی, کبھی کاغذ کے پھولوں سے. جب میں نے قریب سے ان کو دیکھا ہے اور کتابوں کی شکل میں اور ان کی تقریروں کی شکل میں, تو میں نے ان کے محققین اور جناب جتنے مصنفین ہیں ان کو ایسے پایا کہ انہوں نے لکھا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے حبیب کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ تو بہت بڑی شان ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے, اللہ کی بات میرے نبی کی بات ہے. وہ بھائی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یعنی وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے, ان کا ہر پھیر جو ہے وہ وہی ہوتا ہے, ان کا دیکھنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے, ان کا بات کرنا بھی اللہ. اب ان کا یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ قرآن بھی نور ہے, میرا نبی نور ہدایت بن کر آیا ہے. تو اب یہ بریلویوں کی وہ بھی جو میں گستاخی سمجھتا تھا تو وہ بھی ختم ہوگی کہ اللہ کے نبی واقعی پوری دنیا میں توحید کی روشنی پھیلانے کے لیے آئے اور قرآن بھی نور ہے, یہ روشنی پھیلانے کے لیے آیا. تو اس لیے حضور کو یہ اہل حدیث نور ہدایت سمجھتے ہیں. تو یہی میں نے چیزیں دیکھ کر جو ہے نا. بریلوی مکتب فکر میں جب آپ کام کر رہے تھے کسی اعلیٰ عہدے پر وہاں پر آپ نے کام کیا ہے؟ ہاں, میں نے فیروز پور روڈ پہ ایک لاہور ڈویژن میں سیکٹری نشر و شائع کے طور پہ کام کیا ہے. اور حتیٰ کہ جب میلاد کے دن قریب آتے تھے تو ایک اشتہار جو نکلتا تھا اس میں پورے ایک ماہ کے میلاد نکلتے تھے اور وہ اشتہار کے نیچے میرا نام لکھا ہوتا تھا کہ سیکٹری نشر و شائع محمد ناصر مدنی. میں نے بریلوی حضرات میں بھی اپنی نسبت جو مدینے کی طرف رکھی, میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اسی نسبت کی وجہ سے میں نے نقشبندی یا بریلوی نہیں لکھایا, تو اللہ نے کہا کہ تم کو مدینے کی نسبت ہے تو میں مدینے والی سرجہ صاحب کو عقیدہ کرتا ہے. ماشاءاللہ. تو گویا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ مدینے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے کہ آپ مدنی نام ہے آپ کا. نہیں, وہ میری یہ نسبت بریلویت سے متاثر ہو کر آپ نے رکھی تھی؟ نہیں, وہ ایسے تھی کہ میں جب بریلوی بھی تھا تو مجھے پیار ہی اتنا تھا مدینہ پاک سے, تو میں نے جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا کہ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جس کے ساتھ آدمی کی نسبت ہوگی وہ اس کا مقام حشر بھی قیامت کے دن من تشبہ بقوم فہو من, اس کے ساتھ ہی حشر ہوگا. تو میں نے کہا کہ چلو میں مدینے کے ساتھ تھا کہ میرے بریلوی علماء تھے وہ نقشبندی کہلاتے ہیں, مجددی کہلاتے ہیں, سہروردی کہلاتے ہیں, بریلوی کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو سیفی کہلاتے ہیں, قادری کہلاتے ہیں, چشتی کہلاتے ہیں. مگر میں نے جو اپنے آپ کو ان کے دور میں بھی جو سیکٹری نشر شاید میرا اشتہارات میں عہدہ لکھتے تھے مدنی لکھتے تھے, اور جب میں اہل حدیث ہوا تو اب بھی مجھے جو
نا مدنی کے نام سے ہی جانا پہچانا، حتیٰ کہ میرا ناصر نام تو کم جانتے ہیں لوگ، یہی کہتے ہیں کہ مدنی صاحب کے جلسہ سننے جا رہے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ آپ جب اہل حدیث ہوئے تو اہل حدیث ہونے کے بعد آپ پر کچھ کسی مشکلات سے تو گزرے نہیں آپ؟ ہاں، مشکلات سے ایسے کہ جب میں اہل حدیث ہو گیا تو میں نے اپنی مسجد جو بریلویوں کی ہے وہاں شیر ربانی اس کا نام ہے، اور المعروف وہ جٹھوڑا والی سرکار بڑی مشہور ہے، مزار ہے بہت بڑا، اس کے پاس وہ مسجد ہے، وہ میں نے خود ہی جا کر جو ہے نا اس کو تعمیر وغیرہ کروائی جا کر، اور وہاں میں نے جمعہ شروع کر دیا۔ جب میں اہل حدیث ہو گیا تو اس کے بعد ابھی میں نے اعلان نہیں کیا تھا، تو میں نے نماز کے بعد جو اونچی ذکر کرتے ہیں وہ بدعت ہے وہ چڑھا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ جمعے کے بعد وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو امام محمد رضا خان بریلوی نے شروع کرایا تھا وہ بھی ختم کرا دیا۔ تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ ان کے جو اصال ثواب کی محفلیں وہاں تقریریں شروع کر دی، اور بیچ میں بتانا شروع کر دیا کہ یہ اصل سوال ثواب نہیں، سال ثواب کا طریقہ تو یہ ہے کہ نمازیں پڑھیں، ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اچھے اچھے کام مسجدیں بنائے مدرسے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لگتا ہے اہل حدیث ہو گئے ہیں۔ تو حالانکہ یہ باتیں ساری جو میں کرتا تھا امام محمد رضا کی احکام شریعت، ملفوظات، فتاوی افریقہ، یہ ساری کتابیں ان کی ہیں اور ان سے میں دلیلیں لے کر کرتا ہوتا تھا۔ اور آخری جو میں نے جناب جی بات پہ ان کی مسجد کو خیر بات کہا، اور انہوں نے مجھے تکلیف یہ بتائی کہ سارے محلے کو اکٹھا کیا اور ان کا اس کو نکال دے کہ یہ اہل حدیث ہو گئے۔ اور اس کے بعد کوئی چند دن بعد ہی میرے پہ ایک حملہ ہوا تھا، تو اس میں مجھے چوٹیں بھی آئی تھی اور میری گاڑی کو بھی آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ چانگا منگا سے میں جلسہ کر کے واپس آ رہا تھا، تو مجھے تو اللہ نے اس لیے محفوظ رکھا کہ میں نے اپنی پگڑی اتار کر ڈگی میں رکھی ہوئی تھی، تو ڈرائیور نے بول دیا کہ مدنی صاحب تو اتر گئے ہیں۔ تو وہ جناب علی یہ پگڑی تو ابھی بھی آپ نے باندھی ہوئی ہے، اس پگڑی سے آپ کو بریلوی دیکھ کر، اپنے بھائی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہوں گے؟ ہاں، یہ پگڑی جو تھی میں نے بریلوی حضرات میں بھی الحمدللہ صرف 3 ماہ میں نے سبز پگڑی باندھی تھی، یہ دعوت اسلامی والی۔ اس کے بعد جتنی میری جو خطابت ہے ان کی 3 مسجدوں میں گزری ہے، وہ میں نے کالی پگڑی شروع سے باندھی ہے، اور کالی پگڑی آج بھی اس لحاظ سے کہ مسلم شریف میں بھی ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کے جو رسول بن کے ہیں انہوں نے مکہ فتح جب ہوا تو سیاہ رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ آپ پر یہ پگڑی بہت خوبصورت لگتی ہے، اور اس وقت چونکہ آپ سلفی منہج کی ترجمانی کر رہے ہیں، صحیح حق کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو یہ اور سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی تبدیلی کے بعد آپ کے گھر میں اور کتنے لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں؟ میرے گھر میں جب سے میں اہل حدیث ہوا ہوں میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ تم اہل حدیث ہو جاؤ۔ میں نے میری سیڈیز گھر میں جاتی ہیں جلسوں کی، اور میری کتابیں جو تھی وہ میں نے اپنی لائبریری میں رکھ دی۔ 3 سال تو میری گھر میں میری ناراضگی رہی ہے تو صلح نہیں ہوئی، تو میں پھر بھی اپنے گھر میں جاتا تھا ایز اے قرآن کے ناطے سے کہ میرے اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے جو جتنے بھی وہ برے ہیں ان سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، ان کی تابع داری کرنی، تو میں کرتا رہا تو حتیٰ کہ ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ میرے گھر والوں نے میرے برتن بھی جو علیحدہ کر دیے تھے یہ اہل حدیث ہونے کی وجہ سے۔ تو اتنی تکلیف آتی تھی، حتیٰ کہ کئی میرے رشتہ دار جو مجھے باتیں کرتے تھے کہ یہ تو جناب کافر ہو گیا ہے، تو مجھے آنسو آ جاتے تھے، حتیٰ کہ کئی دن میں گھر نہیں جاتا تھا۔ تو جب کبھی ماں کی یاد آنی، کسی نے کہنا کہ یہ دعا کرے میری ماں کو اللہ صحت دے دے، یا پھر میری ماں کو اللہ حج کرائے، تو میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ یار میری ماں بھی ایسے کاش کبھی میرے ساتھ حج پہ چلے، عمرے پہ چلے، یا پھر یہ عقیدہ توحید والا جو مکہ مدینہ میں اللہ کے گھروں میں حرموں میں نظر آتا ہے یہ کبھی ہمارے گھر میں بھی آ جائے۔ تو پھر 3 سال کی محنت کا اثر یہ ہوا کہ وہ میرے گھر والوں میں ایک دفعہ میری بھابھی نے کہا کہ میں فلاں پیر کے ساتھ وعدہ کر رہی ہوں کہ اس دفعہ اگر بیٹا ہوا تو میں بکرا دے کر آؤں گی، تو وہ بیٹا نہ ہوا، دوسری بھی بیٹی پیدا ہوگی، تو میں نے اس کو بولا واللہ کہ اگر آج یہ میری بات مان لے کہ آج کے بعد آپ نے کسی مزار پہ نہیں جانا، کسی کو کہنا نہیں، تو اس سال اگر آپ کو اللہ بیٹا دے دے تو پھر انشاءاللہ مان لینا کہ اللہ سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو وہ میری بھابھی جو تھی وہ الحمدللہ پڑھی لکھی ہے، گریجویٹ عورت ہے، تو اس نے وہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیا، اور میں نے کہا آپ یہ پڑھا کریں رب حبلی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو قرآنی وظائف میں نے بتا دیے ان کو، اور میں نے کہا آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، ہر نماز میں کے بعد یہ دعا کرنی ہے اپنے اللہ سے۔ تو انہوں نے قرآن
مجید کا ترجمہ، اور مزے کی بات ہے وہ ترجمہ بھی امام محمد رضا خان بریلوی کا ہی پڑھا انہوں نے، رمز الایمان۔ یہ مزے کی بڑی بات ہے، تو وہ اب الحمدللہ اب بھی اس کے پاس یہی ترجمہ ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے سوچنے والی کہ یہ جو ترجمے میں حالانکہ تبدیلی بھی کی ہوئی ہے، مگر اللہ نے وہ جو تبدیلی والے الفاظ ہیں اس کے آگے آنے نہیں دیے، وہی ترجمہ پڑھ کے اب وہ پکی اہل حدیث عورت ہے۔ اور الحمدللہ وہ بیٹا ہوا اس سال، جس سال میں نے کہا تھا کہ آپ دعا کریں اللہ سے، تو ان کے پاس اب بیٹا ہے۔ اور میری سسٹریں مجھ سے بھی زیادہ صوم و صلات کی، میں تو جناب جتنا بھی ہوں رستے میں ہو کدھر بھی ہوں نماز پڑھتا ہی ہوں، مگر میرے سے بھی زیادہ اگر میں کہیں جلسے سے آؤں یا لیٹ ہو جاؤں تو میری جو سسٹریں ہیں مجھ سے 3 چھوٹیاں الحمدللہ وہ مجھ سے بھی زیادہ صوم و صلات کی پابند اور اہل حدیث ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ جتنے ہمارے گلی محلے میں لوگ ہیں وہ ان کو بھی کہنے لگے بھی تم بھی سارے اہل حدیث ہو گئے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ اہل حدیث ہونے کے بعد جو آپ کے ساتھی تھے بریلوی، کیا آپ نے ان کو دعوت دی ہے؟ ہاں جی، وہ جب میں اہل حدیث ہو گیا تو انہوں نے 3 مساجد جو تھی میرے پاس سے چھین لی گئی، تو اس کے بعد میں نے اپنا ایک مدرسہ بنایا، اپنے جگہ لے کر سارا کچھ بنایا۔ تو ان کے جو بچے آتے تھے نا میرے پاس پڑھنے، تو وہ انہوں نے کہا ہم نے نہیں ہٹانے، بریلوی مولویوں نے مخالفت بھی کی، مگر میں نے ان کو دعوت دی۔ وہ کہتے ہیں یار تم اہل حدیث ہوئے تو ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا؟ الحمدللہ میں نے جب ان کو بتایا کہ بھئی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، یہ ان کو نہیں مانتے، تو میں نے وہی جو پہلے انٹرویو میں باتیں کی ہیں کہ یہ اہل حدیث اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور قرآن مجید کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان جس طرح انہوں نے اللہ رسول کی تابعداری کی تم بھی اسی طرح کرو۔ تو وہ لوگ الحمدللہ میری دعوت سے میں نے سیڈیز بھی اس دکھا سکتا ہوں کافی جگہوں پہ، شیخو پورہ کی، لاہور کی، جدھر سے میں رہا ہوں ادھر سے میں کئی آدمی دکھا سکتا ہوں کہ الحمدللہ میرے کہنے سے اللہ نے برکت ڈالی اور انہوں نے کتابیں دیکھی، اور جو میں نے دلائل ان کو دیے کہ یہ آپ کے امام کی کتاب ہے، میں نے بڑی آپ کے پیسوں سے خریدی تھی، آپ سے لیتا تھا، آپ کے جناب جی یہ ختموں پہ جاتا تھا، چلیسموں پہ جاتا تھا، اور وہ پیسوں کی میں نے کتابیں خریدی ہیں اور یہ کتابیں پڑھیں۔ اور جب انہوں نے وہ کتابیں پڑھی اور انہوں نے اپنے مولویوں کو دکھائی ہیں تو وہ مولویوں نے کہا بھی آپ ہی اس کے پیچھے لگ گئے حدیثوں میں۔ تو الحمدللہ وہ آپ 20 نہیں میں سینکڑوں آدمی دکھا سکتا ہوں جو فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں، اور دلیل کے جب کوئی مانگے تو میں پیش کر سکتا ہوں کہ وہ الحمدللہ آج سلفی العقیدہ حدیث ہے۔ الحمدللہ آپ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، عمرے کی سعادت کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو سفر مبارک بنا دے اور قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آئے ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ آپ کے وطن لوٹائے۔ سعودی عرب کی جو دینی خدمات ہیں یہاں پر آپ نے دوران قیام، ان خدمات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں نے یہ سعودی حکومت، باقی میں پاکستان میں دن نیوز چینل پہ بھی انٹرویو دیتا رہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ، مگر میں نے جتنی بھی ٹیلی ویژن کے توسل سے چینلوں کے ذریعے یا اخبارات یا رسالوں کے ذریعے حکومتوں کا مشاہدہ کیا ہے، تو مجھے پوری دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے علاوہ یہ جو جتنی حکومتیں دنیا میں اس ٹائم معرض وجود میں ہے، میں نے وہ اخبارات یا رسالوں یا چینلوں کے ذریعے مشاہدہ کیا ہے۔ اب اس دنیا میں اگر اسلام کی دفاع کرنے والی اور اسلام سے کوئی سب سے زیادہ محبت رکھنے والی حکومت ہے تو وہ سعودی عرب کی حکومت ہے، کہ جو قرآن مجید اپنے بیت المال سے چھپوا کر حاجیوں کو تحفے تحائف ہدیے دے رہے ہیں۔ اور یہ جو میں نے دیکھا مدینہ پاک میں نے کتنی کتابیں ادھر سے مجھے بھی تحفہ دیا، انہوں نے جبل احد شہدائے احد کے قریب کہ حاجی ادھر آ کر شرک سے کیسے بچیں اور نبی کریم کی تابعداری کیسے کریں۔ یہ میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا کسی بھی حکومت کو کہ وہ اپنے جناب اسلام کی اس طرح 56 ملک ہیں تقریباً اسلامی ملک، اور میں نے کسی مملکت کو ایسے نہیں دیکھا کہ جس طرح یہ سعودی حکومت حاجیوں کو سہولتیں، کہ مکہ سے مدینہ کتنی دور ہے اور ادھر ماشاءاللہ میں نے ہر نماز پہ آب زمزم پیا ہے۔ اور پھر الحمدللہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ سعودی حکومت اللہ کے ان کو ہمت دی ہے کہ اتنا میں پوچھ رہا تھا لوگوں سے حاجیوں سے کہ یار
یار یہ اتنا نظام ہے مگر کسی بھی شرطے کے پاس میں نے کوئی پسٹل وغیرہ نہیں دیکھا، اور ادھر میں نے تو اپنی آنکھوں سے ابھی تک کچھ چوری نہیں دیکھی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ادھر کوئی ابھی تک جھگڑا بھی نہیں دیکھا۔ جتنے دن ہوئے ہیں میں نے حرموں میں، دونوں حرموں میں میں نے ماشاءاللہ تقریباً 6-7 دن میں نے گزار لیے ہیں۔ دونوں حرموں میں میں نے یہ سعودی حکومت کے انتظامات دیکھے ہیں کہ نمازی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں، حاجی کو، کسی عمرے کرنے والے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ مجھے سب سے یہ بڑی خوشی ہے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ ان دونوں میں ہر وقت نمازیوں کا آنا جانا اور رستے میں صفائی، اور خاص کر کے میں نے حرم کے قریب الحمدللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دور تو دور کی بات ایک تنکا بھی پڑا نہیں دیکھا۔ یہ فرمائیے کہ آپ جب بریلوی تھے اس زمانے میں آپ مملکت سعودی عرب کی خدمات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جب میں بریلوی تھا تو اس ٹائم تو جب انہوں نے سیدہ آمنہ کا جو حضور کی والدہ محترمہ تھی ان کا جو مقام بوا پہ انہوں نے وہ کنبہ وغیرہ قبر وغیرہ مسمار کی، تو مجھے تو نہیں پتا کہ کی کیسے کی۔ اس ٹائم ہم نے ادھر پاکستان میں وہ لوگوں کے کہنے پہ ان کی مخالفت شروع کر دی کہ یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، یہ جیسے کہ انہوں نے جنت البقیع کی قبریں مسمار کی تھی، تو ادھر ہم یہ پروپیگنڈا کرتے ہوتے تھے کہ یار یہ تو سارے نبی کریم کے آثار جو ختم کر رہے ہیں، اور ایسا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ حکومت اسلامی نہیں ہے، یہ تو قابض ہیں، یہ بادشاہ ہیں۔ مگر جب میں اہل حدیث ہوا تو میں نے اسٹڈی کی تو میں نے اخبارات میں بھی دیکھا ہے کہ شاہ فیصل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے عظیم حکمران گزرے ہیں، تو وہ بادشاہ جب پاکستان میں گئے تو بھٹو کے دور میں وہ ان کو شاہ فیصل کو لے گئے، یہ محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی کہلاتے ہیں اس کی قبر پہ یہ پھولوں کی چادر چڑھا دے۔ مگر میں نے دیکھا یہ سعودی حکومت یہ جو ہے اتنی توحید پرست حکومت بادشاہ ہے، حالانکہ بادشاہوں میں اتنا نہیں ہوتا کہ وہ غیر ملک میں جا کر اپنے اسلام کا یا اپنے ملک کا جو کلچر یا اپنا مذہب پیش کرے، ان کو تو ہوتا ہے کہ چلو یار ہم ادھر وزٹ پہ آئے۔ مگر شاہ صاحب نے کہا بھٹو صاحب میں یہ اس قبر پہ کیسے یہ پھول چڑھاؤں، یہ قائد اعظم کہتے ہیں میرے پاس تو ساری کائنات کا قائد اعظم، اگر قبروں پہ پھول چڑھانے جائز ہوتے تو میں ادھر ساری دنیا کے پھول لا کر رکھ دیتا۔ تو یہ شاہ صاحب کی کتنی بڑی ماشاءاللہ صفت ہے کہ اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر میں نے اسٹڈی کر کے یہ بات، اس ٹائم میں موجود تو نہیں ہوا ہوں گا مگر میں نے اسٹڈی کر کے یہ بات لوگوں کی نظر سے جناب جو لکھی ہوئی کتاب قلم سے اخبار پڑھی ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا بھی یہ بات سچی ہے، تو ان کی توحید سے یہ محبت کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ اتنے بڑے امواہد تھے کہ ان کو اللہ کے نبی نے جو توحید بتائی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جو خدمات کر کے گئے ہیں ان کے اندر یہ توحید۔ آج یہاں جدہ میں تشریف فرما ہے، آپ کی آواز پوری دنیا میں یہاں سے پہنچے گی انشاءاللہ۔ کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہوں اہل توحید کو، خاص طور پر جو کہ آپ سے للہ فی اللہ محبت رکھتے ہیں؟ میں یہ پیغام جب سے اہل حدیث ہوا ہوں میری یہ کوشش ہے کہ میں تمام سلفی بھائیوں کو پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی سلفی لوگ رہتے ہیں کسی بھی دنیا کے خطے میں رہ رہے ہیں، تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را وہ سبھی اکٹھے